السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جب حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند ہیں۔ جب رمضان شروع ہوا تو ہم میں سے بہت سے سوچتے ہوں گے کہ گرمیوں کے لمبے دن ہیں اور ان میں یہ 30 روزے پتہ نہیں کس طرح گزریں گے، بڑی مشکل پڑے گی۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ دن بھی گزر گئے، آج 25واں روزہ ہے۔ مجھے بہت سے لوگ لکھتے بھی ہیں
کہ یہ دن گزر بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ جب رمضان آتا ہے، شروع ہوتا ہے، ابتدا میں لگتا ہے بڑے لمبے دن ہیں، لیکن جب دن گزرنے شروع ہوتے ہیں تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، باقی 5 یا بعض جگہوں پر شاید 4 روزے رہ گئے ہوں۔ ان 4-5 دنوں میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کمیاں رمضان سے یا رمضان میں پورا استفادہ کرنے میں رہ گئی ہیں تو انہیں ہم ان دنوں میں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ رکھے۔ آج جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جسے عام اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں تو اس جمعے کو رمضان کا آخری جمعہ سمجھتے ہوئے اور یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اس جمعے میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اس جمعے کی ادائیگی سے سارے سال کی چھوٹی ہوئی نمازیں اور جمعوں اور ہر قسم کی عبادتوں کی ادائیگی کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اگر اس میں شامل ہو جائے تو۔ لیکن ایک حقیقی مومن کا یہ تصور نہیں، یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے۔ ایک احمدی اور حقیقی مومن کے نزدیک تو ایسی باتیں اور ایسی سوچیں دین کے ساتھ استہزاء کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں ان غلط تصورات اور غلط خیالات سے پاک کر کے حقیقی رہنمائی فرمائی اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دکھائیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کا نام قضائے عمری رکھتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جائے۔ اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ سن کر کہ ایک فضول امر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عمداً سال بھر اس لیے نماز ترک کرتا ہے کہ قضائے عمری والے دن ادا کر لوں گا تو وہ گناہ گار ہے، اور جو شخص نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لیے حرج نہیں۔ فرمایا ہم تو اس معاملے میں حضرت علی کا ہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب کا واقعہ یوں ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اسے منع کیوں نہیں کرتے کہ غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بن جاؤں۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یعنی کیا تو نے غور کیا اس پر جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ والسلام اس حوالے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ندامت کے طور پر تدارک مفاد کرتا ہے تو پڑھنے دو، کیوں منع کرتے؟ آخر دعائی کرتا ہے یہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ ہاں اس میں پس ہمتی ضرور ہے، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی احتیاط کی اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس کو بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نہیں روکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ والسلام نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا، لیکن یہ ساتھ واضح فرما دیا کہ یہ پست ہمتی ہے، اور اگر نیت قضائے عمری کی ہے اور اس اصلاح کی نہیں ہے، اگر تو اس نیت سے پڑھ رہی ہے کہ آج میں 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور آج کے بعد میری توبہ، میں آئندہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتا رہوں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے تو پھر ایسا شخص گناہ گار ہے۔ بس جماعت احمدیہ میں تو قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں۔ ہم نے تو زمانے کے امام کو مانا ہے، اور اس شرط کے ساتھ مانا ہے کہ بدعات سے پرہیز کریں گے، دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، اور جب دین کو مقدم کرنے کا عہد ہے تو پھر نمازیں چھوڑنا کیسا اور جمعہ چھوڑنا کیسا؟ ہمارے لیے تو اگر کوئی جمعۃ الوداع کا تصور ہے تو بالکل اور تصور ہے، اور ایک حقیقی احمدی کے لیے یہی تصور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بڑے بھاری دل کے ساتھ اس جمعے کو وداع کر رہے ہیں، اور اس سوچ اور دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دراصل جمعے کو نہیں بلکہ اس مہینے کو، ان بابرکت دنوں کو ہم وداع کر رہے ہیں۔ اور جمعہ کیونکہ ہمارے بڑی تعداد میں جمع ہونے کا ذریعہ بنا ہے، اور یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے ہم سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق دے کہ جو دن اور جمعے ہم نے رمضان میں گزارے ہیں اور جو برکات ہم نے رمضان میں حاصل کی ہیں، ان پر قائم رہتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ اگلے رمضان کا استقبال کریں۔ بس یہ ہونی چاہیے ہماری سوچ۔ کسی پیارے کو وداع اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جاؤ اب تم ہمارے سے رخصت ہو رہے ہو، اس لیے اب ہم تمہیں بھولنے لگے، اور اب تمہاری یاد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اپنے پیارے جو مستقل چھوڑ کر جاتے ہیں، انسان تو ان کی یادوں کو بھی نہیں بھلاتا، ان کی یادوں کو جاری رکھنے کے لیے ان کے نیک کام جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کے نام پر نیکیوں کو جاری کرتا ہے۔
مومن ہیں تو ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جو عارضی رخصت ہوتے ہیں اپنی مصروفیات اور کاموں کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں، انہیں تو انسان بالکل بھی نہیں بھلاتا۔ اور آج کل کی سہولیات استعمال کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں فون پر یا ٹیکسٹ میسیجز ہیں یا مختلف طریقے ہیں میسیجز کے، بلکہ اب تو اسکائپ بھی ایک شروع ہو چکا ہے، اس کے ذریعے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں کی آواز بھی سنیں اور ان کی حرکات و سکنات بھی دیکھ سکیں۔ بس کسی پیارے کو وداع کبھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اب سال 2 سال کے لیے تمہاری یاد ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، ہم تمہیں بھول جائیں گے کہ تم کون ہو اور کون تھے۔ اب جب تم دوبارہ ملو گے تو پھر دیکھیں گے کہ تمہارے حق ادا کرنے ہیں یا نہیں، تمہارے سے کوئی پیار کا سلوک رکھنا ہے یا نہیں۔ کیا کبھی دنیاوی تعلقات میں ایسا ہوتا کسی نے دیکھا ہے؟ اگر کوئی کبھی ایسا کرتا ہوگا تو اس کو سب لوگ پاگل کہیں گے۔ مگر جب اس ذات کا سوال آتا ہے جو سب سے پیاری ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہماری پرورش کرنے والی ہے، جو ہمیں سب کچھ دینے والی ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے پر ایمان کو کامل کرو، جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پیار اور قربت کا تعلق نہ توڑو، جو یہ کہتا ہے کہ میری باتیں مانو، کہ سب پیاروں سے بڑھ کر میں تم سے پیار کرنے والا ہوں اور پیار کیے جانے کا حق رکھنے والا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میری یادوں کو تازہ رکھو، اسے ہم کہیں کہ اے اللہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے اپنی یادوں اور اپنی عبادتوں اور روزوں کے ایام و معدودات سے ہمیں گزار دیا، اب ہماری چھٹی ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ کون سا رب اور کون سا اللہ؟ اب ہم اس جمعے سے تجھے الوداع کہتے ہیں، اور اس وداع کے ساتھ اب ہم مکمل طور پر 1 سال کے لیے تجھے بھولنے والے ہیں۔ اب 1 سال بعد اگلا رمضان آئے گا تو پھر عبادتوں اور نیک کاموں کے ذریعے تجھے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور بشرط زندگی اور صحت تیرا جو بھی ہو سکا ٹوٹا پھوٹا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پورے رمضان کے مہینے میں کوئی عبادت اور نیکی نہ بجا لا سکے تو رمضان کے آخر پر جمعۃ الوداع تو آنا ہی ہے، اس میں جمع ہو کر تیرا حق ادا کر دیں گے، تیری ربوبیت اور تیرے احسانوں کا بدلہ اتار دیں گے۔ اگر یہ شخص اس طرح سوچ رکھتا ہو یا اظہار کرے تو اس کو بھی لوگ پاگل ضرور کہیں گے، لیکن یہ سوچیں لوگ رکھتے ہیں، زبان سے اظہار نہیں کرتے لیکن عملی اظہار ہو جاتا ہے۔ جمعوں کی حاضری، آئندہ جمعوں کی حاضری دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو اسے جہالت اور دین کا ادنا سا بھی علم نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر ادنا ایمان بھی نہ ہونا کہیں گے۔ بس ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ مومن تو ان باتوں سے بہت بالا ہے۔ مومن تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نیکیوں کو جاری رکھتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے، وہ تو رمضان میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے
رمضان کو الوداع کہتا ہے تو بڑے بھاری دل کے ساتھ کہ اب ہم رمضان سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ان دنوں کی یاد ہمیشہ دلوں میں تازہ رکھیں گے۔ رمضان میں جو پیاری پیاری اور نیک باتیں سیکھی ہیں ان کی جگالی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں جو عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور کبھی ہمارے قدم تیرے قرب کو پانے کے لیے رکیں گے نہیں۔ ہم نے تو تیرے پیار کے عجیب نظارے دیکھے۔ جب ہم چل کر تیرے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے وعدے کے مطابق دوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی رشتوں کی یادوں کو تو تازہ رکھیں، اور جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی یاد کو بھلا دیں اور اس کے احسانات کو بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو احسان کرنے کے انداز بھی عجیب ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس وداع کے بعد یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کو بھلانے سے بچانے کے لیے، پیاری پیاری یادوں کی جگالی کرنے کے لیے 7 روز بعد وہ تقریب منعقد کرنے کے سامان کر دیے، جس میں سے ہم جمعۃ الوداع والے دن گزرے تھے یا گزرتے ہیں۔ 1 سال رمضان کے انتظار کے لیے تو بے شک رکھا، لیکن اپنے پیار کے اظہار اور اپنے انعامات کے نوازنے سے محروم نہیں کیا۔ ہر 7ویں دن جمعہ رکھ کر انہی برکات کو لینے والا ہمیں بنا دیا جو جمعۃ الوداع کے دن ملنی تھی یا ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ ایک مسلمان جب کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ گھڑی بہت مختصر ہے۔ یہ گھڑی، یہ وقت، یہ لمحہ عام جمعوں میں بھی اتنی ہی ہے جتنی رمضان کے آخری جمعے میں۔ بس آج کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی ان قرب کی گھڑیوں سے جدا نہیں ہو رہے، بلکہ یہ وقت ہمیں 7 دن بعد دوبارہ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی ان نیکیوں اور ان گھڑیوں کو ودا کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایک مومن تو کبھی نیکیوں کو ودا نہیں کرتا، ایک مومن تو اللہ تعالیٰ سے کبھی دور نہیں جاتا، بلکہ وہ تو اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح نیکی کو یاد رکھنے کے سامان کروں، میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے طریق تلاش کروں، اور اللہ تعالیٰ سے قرب پانے کے راستے بھی محدود نہیں ہیں۔ ہر نیکی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اس لیے وہ ہر راستے کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف جمعے پر ہی منحصر نہیں ہے کہ جمعہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے سامان ہوں گے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جلد ملنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طریق سمجھاتے ہوئے بتایا کہ 5 نمازیں، جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے 5 وقت رابطے کا سامان کر دیا روزانہ، کہ ان نمازوں کے ذریعے خدا تعالیٰ سے رابطہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے
حصہ پاتے رہو گے، اس کے رحم کو حاصل کرتے رہو گے، بشرطے کہ جان بوجھ کر ڈٹائی دکھاتے ہوئے بڑے گناہوں میں ملوث نہ ہو، ہر جمعے میں شامل ہو اور اس گھڑی سے فائدہ اٹھاؤ جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، تو تم برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر ترقی کرنے والے بن جاؤ گے۔ رمضان میں پیدا کی گئی تبدیلیوں کو سارا سال جاری رکھو اور گناہوں میں ملوث نہ ہو، تو صرف رمضان کا ہی مہینہ نہیں بلکہ تم سارا سال اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حقدار بن جاؤ گے اور آگ سے نجات پاؤ گے۔ بس آج ہر ایک یہ عہد کرے کہ یہ جمعہ، یہ رمضان ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دلانے والا بنے گا، ہمارے جمعوں کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا بنے گا، اور جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں اور سیکھی ہیں ان کو اگلے رمضان تک پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ بس عبادتوں اور نیکیوں کی طرف جو ہماری توجہ رمضان میں پیدا ہوئی ہے اس پر دوام حاصل کرنے کا ہم نے عہد کرنا ہے، تاکہ اگلے رمضان کی تیاری اور استقبال کے لیے ہماری مسلسل ریہرسل اور تربیت ہوتی رہے، تاکہ جب ہم اگلے رمضان میں داخل ہوں تو ایک منزل طے کر چکے ہوں اور یہاں سے پھر اگلے رمضان میں سے کامیاب نکلنے کے لیے نئے ہدف اور نئے ٹارگٹ مقرر کریں، تاکہ نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں اور خدا تعالیٰ کے مزید قریب ہوں، اس کی ذات کا مزید ادراک حاصل کرنے والے ہوں۔ پھر ہم میں سے تو ابھی بہت سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ساری منزلیں طے کر لیں۔ اگر ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے ہم صرف رمضان کا انتظار کرتے رہیں تو پھر تو عمریں گزر جائیں گی اور ہمارے مقصد، ہمارے گول اور ٹارگٹ شاید پھر حاصل نہ ہوں، پھر بھی حاصل نہ ہو سکے عمریں گزرنے کے باوجود، بلکہ ایک سال کا بے عملی کا عرصہ ہمیں پھر وہیں واپس لے آئے گا جہاں ہم پہلے دن کھڑے تھے۔ اس رمضان میں جو میں نے خطبات دیے ہیں ان میں تقویٰ، دعا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل، جن میں سب سے اہم عبادت کا حکم ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ کرنا اور اعلیٰ اخلاق کے مظاہرے وغیرہ کے مضامین شامل تھے۔ ہر خطبے کے بعد مجھے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے کہ ہمیں یاد دہانی ہوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے ہمیں ان مضامین کو بہتر سمجھنے کی توفیق بھی ملی۔ لیکن اب ان باتوں کا، یہ تو ٹھیک ہے توفیق ملی، ان باتوں کا فائدہ تبھی ہے جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسا کہ میں نے احادیث کے حوالے سے بتایا کہ ہر جمعے کی اہمیت ہے، جمعے کی اہمیت نہ رمضان کے جمعوں کے ساتھ وابستہ ہے، نہ ہی جمعۃ الوداع کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ رمضان کی اہمیت اس میں ہے جب مستقل طور پر جمعوں کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ رہے،
اور 5 نمازوں کی طرف بھی ہماری توجہ رہے۔ یہ رمضان تو ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ اجتماعی رنگ میں جو نمازوں، نیکیوں اور جمعوں کی ادائیگی کا شوق اور شعور پیدا ہوا ہے تمہیں، اس کو اب ختم نہ ہونے دینا، اور اگلے رمضان تک اس کی حفاظت کرنا۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اگلی آیت یہ ہے، بس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر یہ آخری آیت ہے، اور یہ سورہ جمعہ کی بھی آخری آیت ہے، اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بس یہاں خاص طور پر جمعوں میں شمولیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جمعے کی اذان کی آواز سنو، یا آج کل ہر ایک کو علم ہے، گھڑیاں ہیں، وقت مقرر ہوتا ہے، ان کو دیکھو کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے تو اپنے سب کام اور کاروبار بند کرو اور جمعے کے لیے آؤ۔ اور خطبہ جمعہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے، اس لیے سستی نہ دکھاؤ کہ نماز شروع ہونے تک پہنچ جائیں گے اور نماز میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ خطبے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہاں ضمن یہ بھی ذکر کر دوں، بلکہ بڑا اہم ذکر ہے کہ MTA کی سہولت ہمیں مہیا فرمائی ہوئی ہے۔ یورپ میں اور افریقہ کے بعض ممالک میں تو جمعے کا وقت بھی ایک ہی ہے، اس لیے ایک وقت تک جب ہے تو پھر خلیفہ وقت کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے اس سہولت کے ذریعے جماعت کی اکائی کا ایک اور سامان مہیا فرما دیا۔ جہاں وقت کا فرق ہے وہاں بھی احمدیوں کو سننا چاہیے، اگر لائیو نہیں تو ریکارڈنگ سن لیں، اور اس طرح اس خطبے کا تفصیلی اقتباسات لے کر خطبات دینے والوں کو، یا جہاں مبلغین مربیان خطبات دیتے ہیں ان کو اپنی جماعتوں میں اس دن یا اسی دن یا اگلے دن یا اگلے دن نہیں اگلے ہفتے یہ خطبہ سنانا چاہیے۔ مغرب کی طرف مزید جائیں گے تو وہاں صبح کا وقت ہے، وہ صبح سویرے سن لیتے ہیں، وہ اسی دن بھی سنا سکتے ہیں۔ مشرق کی طرف دن گزر چکا ہے، وہاں شام ہو رہی ہے یا وقت آگے چلا گیا ہے، وہ اگلے ہفتے سنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جماعت میں اکائی پیدا کرنے کا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کو جو جمعے سے خاص نسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایجاد کے ذریعے خلیفہ وقت کے خطبے کو بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تمہارے کام ہیں تو تم جمعے سے پہلے یا بعد میں کر سکتے ہو، اور جمعے کے وقت خاص طور پر یہ کام
نہ کر کے جب جمعے پر آؤ گے تو اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کے وارث بنو گے۔ بس جمعے میں اس لیے شامل نہ ہونا کہ ہمارے دنیاوی کام متاثر ہوں گے، یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ خود نقصان دہ اپنے لیے۔ کسی بھی کام کو پھل لگانا اور اس میں برکت ڈالنا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کام میں برکت نہیں پڑے گی، اور اگر بات مانو گے تو کام میں برکت پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تجارتیں، دنیاوی کاروبار اور کھیل کود تمہیں جمعہ پڑھنے سے روکنے والے نہ ہوں۔ خاص طور پر یہ چیزیں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے خاص نسبت ہے، اس لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ تمہاری تجارتیں جو صرف مقامی نہیں رہیں، پہلے تو مقامی طور پہ تجارتیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، قافلے جاتے تھے تجارتی، لیکن جو لاتے تھے کسی ایک شہر تک محدود ہوتے تھے۔ اب مقامی نہیں رہیں تجارتیں، بلکہ بین الاقوامی ہونے کی وجہ سے تمہیں زیادہ مصروف رکھتی ہیں۔ اسی طرح تمہارے کھیل ہیں اور دنیاوی مصروفیات ہیں جو بین الاقوامی ہونے کی وجہ سے وقت کی حدود کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں تم نے یا ایک مومن نے بہرحال جمعے کی اہمیت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی ترجیح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور یہی ایک مومن کی ترجیح ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو آپ کی قوت قدسی کی وجہ سے مکمل طور پر پاک ہو چکے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ مقدم تھی۔ اس لیے ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کاروباروں اور کھیل کود کی وجہ سے جمعہ چھوڑتے ہوں گے، اور پھر مقامی طور پر تجارتوں اور کھیل کود کے اوقات کو تو جمعہ کے اوقات کے لحاظ سے ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ یقیناً ہمارے زمانے کی حالت کا ہی نقشہ ہے، مسیح موعود کے زمانے کا ہی نقشہ ہے، جب دین کی ترجیح پیچھے چلی جائے گی اور دنیاوی ترجیحات سامنے آ جائیں گی۔ 24 گھنٹے ہی تجارتوں اور کھیل کود میں مصروف ہوں گے، دنیا کے فاصلے کم ہو جائیں گے۔ میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے ہی دنیا کی جگہ جگہ کی جو لہو و لعب اور دل بہلاوے کی باتیں ہیں ہر وقت گھر بیٹھے مل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں تم اگر اپنی ترجیحات درست رکھو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حاصل کرنے والے بنو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ تجارتوں اور دل بہلاوے کے سامانوں سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کا رزق بھی عطا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس کی طرف سے ہر قسم کا رزق آتا ہے، اور وہی رازق ہے۔ بس اگر تم اس کی بات مانتے ہوئے اپنے جمعوں کی حفاظت کرو گے تو دنیاوی رزق میں بھی برکت حاصل کرنے والے بنو گے۔ بس ہمیں جمعے کی اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تو کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں کہ اپنے جمعوں کی ادائیگی کو صرف رمضان تک یا جمعۃ الوداع تک محدود کر دیں۔ جمعے کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے چند مزید احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت اور اس کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا
کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ آنے والوں کی فہرست ترتیب وار تیار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ بس وہ جو اپنے دنیاوی کاموں کی وجہ سے آخری وقت میں آتے ہیں، اس فہرست میں آخر میں شمار ہوتے ہیں، اور آخر میں شمار ہونے والوں کے لیے ثواب بھی بہت تھوڑا ہے۔ بعض جگہ اس ثواب کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آخر پر آنے والے کو مرغی کے انڈے سے جتنا ثواب ملتا ہے، اور پہلے آنے والے کو اونٹ جتنا ثواب ملتا ہے۔ بس یہ مثالیں اس بات کے بتانے کے لیے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جب مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور کچھ انصار کرنا پڑا تو یہ وقت کا ضیاع ہے، نہیں، بلکہ یہ ایسے شخص کو ثواب کا مستحق بنا رہا ہے جو جلدی آنے والا ہے، اور بعد میں آنے والوں سے پہلے آنے والوں کو ممتاز کر رہا ہے۔ پہلے آنے والے مسجد میں بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بات ہے۔ اس کی اہمیت کو ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جمعوں میں آنے کے لحاظ سے بیٹھے ہوں گے، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا، اور راوی نے کہا یہ بھی فرمایا کہ چوتھا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے کے لحاظ سے کوئی دور نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھنے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، اور ایک شخص جمعے میں پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ بس یہ سب احادیث بتاتی ہیں کہ نماز جمعہ کی اہمیت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جمعہ رمضان میں آ رہا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، یا عام حالات میں آنے والا جمعہ ہے۔ جنت سے پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سستی اور جمعے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے باوجود اور خوبیوں کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیتا ہے۔ جمعے کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ میں ناغے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انذار فرمایا کہ جس نے متواتر 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ جمعوں میں شمولیت کو سرسری لیتے ہیں ان کے لیے بڑا انذار ہے۔ دل پر مہر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر نہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار حاصل کرنے والے بنتے ہیں۔ بس ہر حدیث سے بڑا واضح ہے کہ ہر جمعہ ہی اہم ہے، اور ہمیں اپنی پوری کوشش کر کے جمعے میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن بعض مجبور ہیں جو نہیں آ سکتے، بعضوں کی کو خود اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ لوگ جو جمعوں سے مستثنیٰ ہیں ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام اور عورت اور بچہ اور مریض یہ سب مجبوری کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو ضروری نہیں کہ جمعہ پڑھ سکیں، استثناء ہے ان کے لیے ضروری نہیں جمعے پہ آئیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی جو بعض عورتیں پوچھتی ہیں، خط بھی لکھتی ہیں مجھے، بلکہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ انتظامیہ کی طرف یہ کہتی ہے کہ جمعے پر بچوں کا شور ہوتا ہے، اس لیے بچوں والی عورتیں نہ آیا کریں۔ ان عورتوں اور بچوں کو تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ قرار دے دیا۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں بچوں کو علیحدہ بٹھانے کا انتظام نہیں ہے وہاں بچوں والی عورتیں نہ آئیں۔ ویسے بھی عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن مردوں پر بہرحال واجب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ایک دفعہ عورتوں کے جمعہ پڑھنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مستثنیٰ کر دیا تو پھر یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی رہا، یعنی جمعے کا۔ بس مردوں پر تو بہرحال واجب ہے کہ اگر وہ مریض نہیں اور کوئی جائز مجبوری نہیں تو بہرحال جمعہ پر آنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے السلام نے جمعے کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اسی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنے زمانے میں 1895-96 میں گورنمنٹ میں ایک تحریک کرنی چاہیے کہ ہندوستان میں جمعہ ادا کرنے کے لیے 2 گھنٹے کی رخصت ہوا کرے سرکاری دفتروں میں، اور مسلمانوں سے دستخط لینا شروع کر دیے۔ لیکن اس وقت مولوی محمد حسین صاحب نے ایک اشتہار دیا کہ یہ کام تو اچھا ہے لیکن مرزا صاحب کے ہاتھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم خود اس کو سر انجام دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو کوئی نام و نمود کا شوق نہیں ہے، آپ خود کر لیں، اور آپ نے کارروائی بند کر دی۔ لیکن پھر نہ مولوی محمد حسین صاحب کو نہ کسی دوسرے مسلمان عالم کو یہ توفیق ہوئی کہ اس پر کارروائی ہو، اور وہ کارروائی آگے نہیں چلی۔ لیکن بہرحال ایک موقع پر وائسرائے ہند لارڈ کرزن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک میموریل بھیجا جس میں ان کی خوبیوں کا ذکر کر کے اور مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا شکریہ ادا کر کے، جس میں اس بات کا شکریہ تھا کہ لاہور کی شاہی مسجد کو انہوں نے واپس دلوایا مسلمانوں کو، اور مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسجد جس پر ریلوے والوں کا قبضہ تھا اس کو واگزار کروا کر مسلمانوں پر کو دیا، اور بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نے اس میں میموریل میں مزید لکھا، لیکن ایک تمنا یعنی ان کی یعنی مسلمانوں کی ہنوز باقی ہے، اور وہ امید رکھتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے یہ مرادیں پوری ہوئی ہیں، یعنی وہ مسجدیں ملی ہیں واپس، وہ تمنا بھی انہی ہاتھوں سے پوری ہوگی۔ اور وہ آرزو یہ ہے کہ روز جمعہ ایک اسلامی روز جمعہ ایک اسلامی عظیم الشان تہوار ہے، اور قرآن شریف نے خاص کر اس دن کو تعطیل کا دن ٹھہرایا ہے، اور اس بارے میں خاص ایک صورت قرآن شریف میں موجود ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور اس میں حکم ہے کہ جب جمعے کی بانگ دی جائے یعنی اذان دی جائے تو تم دنیا کا ہر کام بند کر دو اور مسجدوں میں جمع ہو جاؤ، اور نماز جمعہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ سخت گناہ گار ہے اور قریب ہے کہ اسلام سے خارج ہو۔ اور جس قدر جمعے کی نماز اور خطبہ سننے کی قرآن شریف میں تاکید ہے، اس قدر عید کی نماز کی بھی تاکید نہیں۔ اسی غرض سے قدیم سے اور جب سے کہ اسلام ظاہر ہوا ہے جمعے کی تعطیل مسلمانوں میں چلی آتی ہے، اور اس ملک میں بھی برابر 800 برس تک، یعنی جب تک کہ اس ملک میں اسلام کی سلطنت رہی، جمعہ میں تعطیل ہوتی تھی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، لمبا میموریل ہے، کہ اس ملک میں 3 قومیں ہیں، ہندو، عیسائی اور مسلمان۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کو ان کے مذہبی رسوم کا دن گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، یعنی اتوار، جس میں وہ اپنے مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں، جس کی تعطیل عام طور پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ تیسرا فرقہ یعنی مسلمان اپنے تہوار کے دن سے یعنی جمعے سے محروم ہیں۔ پھر آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ ان احسانوں کی فہرست میں جو اس گورنمنٹ نے مسلمانوں پر کیے ہیں، اگر یہ احسان بھی کیا گیا کہ عام طور پر جمعے کی تعطیل دی جائے تو یہ ایسا احسان ہوگا جو آب در سے لکھنے کے لائق ہوگا۔ یہ در تھا آپ کو مسلمانوں کے لیے اور اسلامی
شعار کی پابندیاں کروانے کے لیے اور عبادت کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اگر گورنمنٹ اس مبارک دن کی یادگار کے لیے مسلمانوں کے لیے جمعے کی تعطیل کھول دے یا اگر نہ ہو سکے تو نصف دن کی ہی تعطیل دے دے تو میں سمجھ نہیں سکتا کہ عام دلوں کو خوش کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی کارروائی ہے۔ آج مسلمان حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ علماء جو ہیں نام نہاد الزام لگاتے ہیں کہ انگریزوں کا خود کاش تھا، لیکن انگریز حکومت کو مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی طرف توجہ دلائی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے، کسی اور مسلمان لیڈر کو توفیق نہ ملی، اور یہ آپ کا ہی کام تھا، کیونکہ یہ زمانہ جس میں اسلام کی اہمیت دنیا پر واضح کرنا اور اس کی حقیقی تعلیم پر عمل کروانا تھا، یہ آپ کے ذریعے سے ہونا تھا، یہ آپ کے سپرد کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سپرد ہی فرمایا ہوا ہے کام۔ بس ہم جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارے ہر عمل اور قول سے اسلام کی تعلیم کی حقیقت ظاہر ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ رمضان جن برکات کو لے کر آیا تھا اور جو برکات چھوڑ کر جا رہا ہے اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اسلام کی عملی تصویر صرف ایک مہینہ کے لیے نہیں بننا، بلکہ مستقل زمانے کے امام سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اپنے زمانے کے اپنے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ مسیح موت کا زمانہ تھا اور جمعے کے ساتھ اس کی خاص اہمیت ہے، اور پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام ایک دو اقتباس پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعے کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لے یظہرہ علی الدین کلہ کی صورت میں ہوگا، وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا۔ وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ پھر آپ ہمیں توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، پانی پینا ابھی باقی ہے، بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے، دوسرا مخلوق کا۔ بس آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے عہد بیت کو پورا کرنے والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حق اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور جس کا اظہار حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ رمضان کی برکات کو ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.